ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اوپر والے کے کہنے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ساری خاتون اکثر یہ کہتی ہیں کہ اوپر والا جانے یا اوپر والا یہ کرے گا، اوپر والا وہ، تو اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں، بعض لوگ یہ ای میل میں پوچھتے ہیں، یہ سوال کے اندر جو آڈیو سوال شامل ہوتا ہے وہ کس طرح سے شامل ہوتا ہے؟ لوگوں کو شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ جنہوں نے مجھے آڈیو سوال بھیجا ان لوگوں کے پاس میرا واٹس اپ نمبر ہوگا اور وہ آڈیو واٹس اپ پہ بھیجتے ہیں جو سوال میں ایڈ کی جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ واٹس اپ کو میں استعمال نہیں کرتا بالکل بھی، بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو کبھی کسی ارجنٹ کام کے لیے جس سے بات کرنی ہوتی ہے تب آن کر کے بات کر کے ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو میں موبائل سے ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں، بلکہ اپلیکیشن کو فون میں رکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو لہٰذا وہ جو آڈیو ہوتی ہیں وہ ای میل پہ ہوتی ہیں، آپ کے فون کے اندر آڈیو ریکارڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو لکھنے میں پریشانی ہے یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو لکھ نہیں پاتے تو وہ چاہتے ہیں کہ آڈیو میں بات اپنی ایکسپلین کر دیں، تو وہ موبائل فون کی آڈیو میں ریکارڈنگ جو لوگ بھیجتے ہیں تو اس کو بجایا جاتا ہے، یعنی وہ ای میل آڈیو ریکارڈنگ کے اندر فون میں کرتے ہیں اور پھر اس فائل آڈیو کو اٹیچ کر کے ای میل میں بھیجتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آڈیو ریکارڈنگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے یا کوئی کہتی ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ کہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہے۔ اسی طریقے سے اس کے اوپر حکم کفر نہیں ہوگا جبکہ اس کا عقیدہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اوپر رہتا ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، رواج کے دل میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بلندی بیان کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر والا یعنی جانے، جو سب سے بلند بالا ہے وہ جانے، مگر جملے کے اعتبار سے کیونکہ یہ کفر ہے لیکن کہنے والے کو یعنی قائل کو اس میں کافر نہیں کہیں گے، تو احتیاط یہی ہے کہ سب کو جو ہے اس بات سے پیار محبت سے سمجھا کے بچایا جائے۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی اوپر والے نے ایسا کرا یا اوپر والا چاہے گا تو ہوگا، تو آپ اس کو محبت سے بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہیں کہتا، یہ جملہ بہت سخت ہے، لیکن کفر کا حکم آپ بیٹھے بیٹھے خود نہ دیں کہ اگر کسی کے منہ سے آپ نے سن لیا کہ اس نے کہا کہ اوپر والا جانے تو آپ اس کو کہہ دو کہ تم کافر ہو گئے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فتاوی فیض الرسول کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ کفر اسی صورت میں ہوگا جب کہ یہ عقیدہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا، اگرچہ جملہ کفر ہے۔ اسی لیے آپ جس کو بھی سنیں صرف اس سے منع کر دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اوپر والا نہ کہیں۔ واٹس ایپ کے اندر بھی اس ویڈیو کو یا میسیج کو عام کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا جو وہ کفر ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا نام ہی لینا چاہیے، اوپر والا یا سمت اس کی طے نہیں کرنی چاہیے کہ اوپر رہتا ہے یا نیچے رہتا ہے، اور محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 بار کوئی سنے گا سمجھ لے گا تو آئندہ بولنے سے پرہیز کرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ سختی کرو گے یا کہہ دو گے کہ آپ تو اسلام سے نکل گئے کافر ہو گئے، تو اس میں جو ہے آپ گنہگار ہوگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آ کے کوئی دوسرا جملہ بھی کہہ دے، اور اکثر سختی کا نقصان بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کسی بات میں مسئلے میں سختی کے ساتھ بیان کی جائے تو بندہ وہ ہٹ درمی اور ضد پہ آ جاتا ہے، پھر مسئلے کے اندر بحث ہونے لگتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ اوپر والا ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ شریعت کا انکار بھی ہو جائے گا، تو وہاں زیادہ پریشانی ہوں گی جو آپ کھڑی کرو گے۔ لہٰذا اگر کسی چیز کو آپ سختی سے منع کرو گے یا اس پہ کفر کا حکم لگا دو گے تو آدمی یہ کہے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگرچہ شریعت کا مسئلہ ہے لیکن وہ انکار کر بیٹھے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کہہ سکتے ہیں کوئی رجنی، اس لیے نرمی سے پیار سے منع کرنا چاہیے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار